نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 1 نومبر بروز جمعہ 2024 حویلیاں سے آپ سے لائیو ہوں، کیونکہ مرکزی کیمپ ادارہ عالیہ کا اس وقت حویلیاں میں ہے اور میں آپ سے آن لائیو خطاب کر رہا ہوں حویلیاں سے۔ تو پچھلے دنوں بھی ہمارے کچھ دورے تھے، کچھ گفتگو تھی تحریک کے تناظر میں، فکر کے تناظر میں، فکر مشرقی کو جو ہم ایکسپوجر دے رہے ہیں، یا فکر مشرقی کے تناظر میں ہم اپنی اسٹرگل کی بات کر رہے ہیں کہ کون سا لائن آف ایکشن اس وقت ملک کے بہترین مفاد میں ہے۔ اس پر ہم نوجوانوں کو، بزرگوں کو، قوم کے ایسے افراد جو ملک کے لیے کارآمد ہیں، ان میں جا کر، پھر محلوں میں جا کر، کمیونٹیز میں جا کر، کارنر میٹنگز کر کے لوگوں کو خاکسار تحریک کیوں اور کس لیے، اور خاکسار تحریک کے اغراض و مقاصد اور فکر مشرقی کے تناظر میں اس کا کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس میں پھر ہم مختلف پیراؤں میں گفتگو کرتے ہیں، ملک کی معاشی حالات پر بات کرتے ہیں، اور دیگر جتنے بھی مسائل ہیں، بین الاقوامی جو مسائل ہیں، امت مسلمہ کو جو اوور ہال اس وقت پوزیشن ہے اپنا اکنومی کی، پاکستان کی اور دنیا بھر کی، اور جو مسائل اس وقت مشرق وسطیٰ میں درپیش ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے جو تناؤ کی صورتحال ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو مختلف پیرائے ہیں خاکسار تحریک کے، تو اس میں ہمیں اس کا ایک پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے، اور لوگ اس چیز پر خاکسار تحریک کے ہم خیال بنتے جا رہے ہیں کہ خاکسار تحریک جو پروگرام جو لائے عمل دے رہی ہے وہ وقت کی مناسبت سے بالکل درست ہے، کیونکہ موجودہ سسٹم آف گورننس جو ہے وہ اپنی افادیت کھو چکا ہے، اپنا ڈیلیورنس پاور کھو چکا ہے۔ اس کے مد مقابل خاکسار تحریک جو کمیونٹی بیسڈ ہے، محلے کی سطح پر ایک نظام حکومت کا تصور پیش کر رہی ہے، اس نظام حکومت میں عام مسائل عوام کے جو ہیں اس کا حل ہے۔ جمہور جس کو ہم کہہ رہے ہیں، جس جمہور کو ہم نے جمہوریت دے کر ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک طرز حکومت ہے جو عوام کا اور جمہور کے مسائل کا حل ہے، لیکن یہ ٹوٹلی رانگ ہو چکا ہے، یہ کانسیپٹ رانگ ہو چکا ہے، یہ تمام آئیڈیالوجی رانگ ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے ہو چکی ہے کہ اس کے اندر کرپشن سرایت کر گئی ہے، بنیادی طور پر ہر محکمے میں پاکستان کے کرپشن اتنی حد تک سرایت کر چکی ہے کہ نظام اپنی ڈیلیورنس کھو چکا ہے۔ اب اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے بھی ادارے بنائے گئے ہیں، ان اداروں میں بھی کرپشن گھس گئی، تو اس وجہ سے نہ ملک کی معیشت سیدھے اس پر آ رہی ہے، نہ کرپشن ختم ہو رہی ہے، نہ عدل اور انصاف لوگوں کو صحیح مل پا رہا ہے، نہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق مل پا رہے ہیں، نہ بجلی صحیح مل پا رہی ہے، نہ گیس مل پا رہی ہے، ایوری تھنگ۔ آپ اس کو اگر اس تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، بلکہ مجھ سے اچھا تجزیہ آپ کو ٹی وی چینلز پر یہ اینکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ اسٹیٹیکل ڈیٹا کے ساتھ آپ کو ہر چیز بتا بھی رہے ہیں اور آپ سنتے بھی ہوں گے، لیکن اس پر تنقید ہے، فل تنقید ہے، لیکن اس کا حل کسی کے پاس نہیں۔ اصل بات ہے اس حل کی کہ آپ کیا حل دے رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے۔ پچھلے ہفتے بھی میری جو راولپنڈی میں نوجوانوں سے خطاب تھا، اس میں بھی میں نے اس بات کو باور کرانے کی ان نوجوانوں کو کوشش کی تھی کہ تم اصل وہ قوت طاقت ہو معاشرے کی جو تبدیلی لا سکتے ہو، لیکن تبدیلی اس وقت آئے گی جب تم صحیح معنوں میں گائیڈ ہوئے ہوگے۔ آج کا نوجوان صحیح طور پر گائیڈ نہیں ہے، وہ اسی پولیٹیکل سسٹم میں جو مروجہ اس وقت رائج العمل ہے، اس پولیٹیکل سسٹم میں اپنا ریلیف چاہ رہا ہے، اپنے حقوق مانگ رہا ہے، اپنی تعلیم مانگ رہا ہے، اپنے لیے روزگار مانگ رہا ہے، لیکن کیونکہ
نظام کرپٹ ہے، اسی لیے ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا، اور نوجوان فرسٹریٹ ہو کر ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لاکھوں ایسے نوجوان ہیں جو پچھلے ان 2 سالوں میں ملک چھوڑ چکے ہیں، اور ہنرمند لوگ، ویل ایجوکیٹڈ لوگ، پی ایچ ڈی لیول تک کے لوگ آہستہ آہستہ ملک چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہاں رہنا دوبر ہوتا جا رہا ہے، مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر اس طرح سے یہ نقل مکانی ہوتی رہی تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بچے گا کیا؟ اس کو ملک کو کون چلائے گا؟ ایسا عنصر کہاں سے آئے گا جو ملک کو قومی سطح پر اس کرپٹ نظام سے جان چھڑوائے؟ ہر کوئی اس وقت دل برداشتہ ہے، اس کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی، کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی، جس کو اپنا کر، جس کو سن کر وہ اس ملک کی فلاح و بہبود اور اس کی ترقی کے لیے ٹھہر جائے۔ ایسے میں صرف خاکسار تحریک ہے۔ اب میری تمام خطابات، میرے تمام بیانات جو فیس بک پر بھی ہیں اور یوٹیوب پر بھی ہیں، اس میں آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ خاکسار تحریک اس نا امیدی کی حالت میں، اس نا امیدی کی کیفیت میں آپ کو کون سا پروگرام دے رہی ہے۔ ہم کسی اقتدار کی ریس کے گھوڑے نہیں بن سکتے، نہ ہی خاکسار تحریک کا ایسی سوچ ہے۔ خاکسار تحریک پہلے دن سے، شروع دن سے ایک نظریہ لے کر چلی ہے، ایک آئیڈیالوجی لے کر چلی ہے، اور بنا کسی لالچ کے لے کر چلی ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ویری مچ کلیئر۔ کوئی کرپشن خاکسار تحریک کے کھاتے میں نہیں۔ ایک دو جو الزامات ہیں جن کو میں نے پچھلے ہفتے بھی کلیئر کیا تھا، ان الزامات سے بھی بری اس بقا و سلامتی کے لیے اپنی جان، مال، فرزند و زن بھی قربان کیے ہیں۔ اور اس تحریک کا ایک مکمل ریکارڈ ہے کہ اس تحریک کے کسی بھی ادوار کے کسی بھی قائد نے پاکستان مخالف کسی ایکٹیویٹی میں کوئی عملی دخل اندازی نہیں کی، ابھی تک، آج تک۔ علامہ مشرقی رحمت اللہ علیہ نے جب پاکستان کا اعلان ہو گیا، پاکستان بن گیا، تو پاکستان کے خلاف کوئی ان کا بیان آن ریکارڈ نہیں ہے۔ اور پاکستان بننے کے بعد انہوں نے جس حب الوطنی پیٹرائٹزم کا مظاہرہ کیا، ان جیسا حب الوطن پیٹرائٹ شاید پاکستان میں نہ۔ اس لیے کہ انہوں نے جو بھی سٹینڈ لیا وہ پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے لیا، اس کو مضبوط بنانے کے لیے کیا۔ انہوں نے جو بھی پولیٹیکل پروگرام دیا وہ بھی اسٹیبلٹی کو شو کر رہا تھا، پاکستان کے کھلے اور پوشیدہ دشمنوں کی طرف ارباب و اختیار کو بتایا، وہ بھی ان سے، اس عمل سے بھی ان کی پیٹرائٹزم ظاہر ہو رہی ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر انہوں نے جو سٹینڈ لیا، وہ اس سٹینڈ پر آج بھی قوم کھڑی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کشمیر بزور شمشیر، اور کشمیر ہماری بقا و سلامتی کی ضمانت ہے۔ اور انہوں نے اس وقت بھارت کی اس خوفناک سازشوں کو بھی بے نقاب کیا جب انہوں نے پاکستان کے دریاؤں پر پل باندھنے کا کام شروع کیا اور اس زرعی ملک کو صحرا بنانے کی کوشش کی، بے آباد بنانے کی کوشش کی۔ اور انہی باتوں کی پاداش میں انہوں نے جیلوں کی سختیاں بھی کاٹی، مصیبتیں بھی برداشت کی، لیکن ہی واز ویری کمیٹڈ ٹو دا پاکستان۔ اس کی بقا و سلامتی کے لیے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اور بعد ازاں ان کے جانے کے بعد جو تحریک کا اجرا ہوا، اس میں بھی اس تحریک نے پاکستان
کی بقا و سلامتی کی قسم اٹھائی. اور آج بھی خاکسار کمیٹڈ ہے, آج بھی خاکسار حب الوطن ہے, آج بھی خاکسار پیٹرائٹ ہے. اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی مفاد ہے, یہ اس لیے کہ یہ ہماری دھرتی ہے. ہمارا تمام اثاثہ جات, ہمارے بال بچے, ہماری نسل یہاں رہ رہی ہے. ہم ادھر ہی پلے بڑے ہیں, پیدا ہوئے ہیں. جب اس ملک کو اس طرح سے کھوکھلا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر ہمارا دل جل جاتا ہے. اس کی کرپشن کو دیکھتے ہیں تو ہمارا سینہ جلنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک باوقار ملک کی طرح دنیا کی صف میں کھڑا ہو اور ہمیں اس پر فخر ہو. لیکن اس وقت کا جو سسٹم آف گورننس ہے وہ مکمل طور پر اس ملک کی بقا و سلامتی پر بھی ایک کوسچن مارک بن چکا ہے. اس کا سسٹم آف گورننس عام پیٹرائٹ کو بھی, عام حب الوطن کو بھی دل برداشتہ کر رہا ہے. اسی لیے خاکسار تحریک نے اس سسٹم آف گورننس کی بات کی جس سسٹم آف گورننس کو لے کر حضرت علامہ مشرقی رحمت اللہ علیہ نے تقسیم ہند سے پہلے 17 سال خاکسار تحریک کو چلایا اور ایک نظام کھڑا کیا, ایک سسٹم آف گورننس کھڑا کیا. اور اس سسٹم آف گورننس کے تحت انگریز کے مد مقابل ایک ایسا نظام کھڑا کیا جس پر انگریز خود ششدر ہو گیا. آج اسی نظام کی ضرورت ہے, کیونکہ اس طاغوتی نظام کا, اس ظلم و جبر کے, اس غلامانہ نظام کا توڑ تھا وہ نظام. تو آج بھی وہی ظلم, وہی جبر, وہی استحصال اسی نظام کی بدولت آج بھی قائم ہے. یہ انتقال اقتدار تھا جو تقسیم ہند کے وقت ہوا اور انگریز کے چھوڑے ہوئے نظاموں کو ہی ہم نے اپنایا, اس کے دیے ہوئے سسٹم آف گورننس کو ہم نے اپنایا. اس کی وجہ سے ہم آج بھی غلامی میں ہیں. وہ انگریز کی بظاہر غلامی تھی, آج ہم اس کی ورچوئل سلیوری میں ہیں. معاشی طور پر غلام ہو چکے, اقتصادی طور پر غلام ہو چکے, تعلیمی نظام کے تحت ہم غلام ہو چکے, یورپین کلچر کو اپنانے کی وجہ سے ہم غلام ہو چکے, جوڈیشری سسٹم کو اپنانے کی وجہ سے وہ ورچوئل سلیوری آج بھی ہمارے اوپر قائم ہے. معاشی نظام کو اپنانے کی وجہ سے وہ غلامی آج بھی قائم و دائم ہے. تو اس وجہ سے اس نظام کے اگینسٹ جو نظام کھڑا کیا گیا تھا اس کے دائی ہیں ہم. ہم چاہتے ہیں کہ اس نظام کو جو اس وقت انگریز کے نظام کے مد مقابل کھڑا ہو کر کامیابی کے ساتھ چلا اور اپنے ثمرات قوم تک پہنچائے اور قوم کو اخوت کے پرچم تلے ایک کیا, اس نظام کو پھر سے لاگو کیا جائے. اس کے لیے آج ملک کے نوجوانوں کی ضرورت ہے, آج ملک کو ملک کے اس یوتھ کی ضرورت ہے جو اپنی ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے, اس کو خوشحال بنانے کے لیے, اس سے کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنے گلی محلوں میں ایک جدوجہد کریں اور اس گلی محلے میں اسٹرگل کروانے کے لیے, طریقہ کار بتانے کے لیے خاکسار تحریک اسٹینڈز فار. خاکسار تحریک اس لیے کھڑی ہے میرے نوجوانوں, میرے پاکستانیوں. خاکسار تحریک کسی اقتدار کی ریس میں نہیں دوڑ رہی. ہمیں اسمبلیوں کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنی اسمبلیاں اپنے محلے میں بنا سکتے ہو, وہاں سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ریزولوشنیں نکال کر اس پر کام کر کے اپنے مسائل حل کر سکتے ہو. یہ خاکسار تحریک کا دعویٰ ہے. اور اس نظام میں تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, اس میں کوئی آئی ایم ایف کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی, اس میں کوئی ارباب و اختیار آ کر تمہیں نہیں روکیں گے. تمہیں اپنی گلی بنانی ہے, اپنا محلہ بنانا ہے, اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گلی محلوں کو روشن کرنا ہے, اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, ان کو کوئی صحت مند ماحول دینا ہے, کرپشن سے پاک معاشرت دینی ہے. وہ اسی محلے میں
اس محلے میں قائم، اس چھوٹی سی اسمبلی میں، اس جماعت میں کی صورت میں آپ اس نظام کو قائم کر کے اپنی حکومت چلا سکتے ہو۔ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے صوبے میں یا مرکز میں حکومت سے ٹکرانے کے لیے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ٹکرانے کی، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ اس وقت مجبور ہو چکے ہیں، اب ان کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے۔ تم اسی محلے میں اپنے لیے گیس بجلی خود پیدا کر سکتے ہو، سولر پروجیکٹس لا سکتے ہو، بایو گیس کے پروجیکٹس لا سکتے ہو، ایجوکیشن کے لیے اچھے تعلیمی درس گاہیں بنا سکتے ہو، اخلاقی طور پر اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے اس محلے میں ایک نظام کھڑا کر سکتے ہو۔ میں اس محلہ واری، اس کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر تمہارے کمیونٹی کے فیصلے بھی کیے جائیں جو تم آپس میں جھگڑ پڑتے ہو، اور پھر جا کر اس عدلیہ کی عدالتوں میں کھڑے ہو کر لڑتے ہی رہتے ہو، اپنا بے پناہ صلاحیتیں، ٹائم، وقت اور پیسہ زیان کرتے ہو۔ وہ مسائل اسی محلے میں چند دنوں میں حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس محلے میں، جس علاقے میں جو بھی اس طرح کے لڑائی جھگڑے ہوں گے، جرم ہوگا، اس کا حل اسی محلے سے نکلے گا، اس محلے کے لوگوں سے نکلے گا۔ یہ ایک فریم ورک ہے، ایک پورا ڈھانچہ ہے، اور وہیں پر ان بے روزگار لوگوں کو روزگار کے مواقع پیدا بھی اسی محلے میں، اسی کمیونٹی میں اپنی مدد آپ کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں کہ حکومت کو بھی دے سکتے ہیں کہ اپنا چرخہ چلاؤ۔ اور ہم پر بیجا قسم کی جو ہے وہ ایسی سختی مت کرو جس کی وجہ سے ملک ٹوٹنے پر آ جائے، ڈس انٹیگریٹ ہونے پر آ جائے۔ اسی لیے خاکسار تحریک کھڑی ہے۔ ہم نعرے نہیں لگوا رہے، ہم کوئی احتجاج نہیں کر رہے، ہم کوئی بھوک ہڑتال نہیں کر رہے، ہم حکومت کے خلاف نعرے نہیں لگا رہے، ہم زندہ اور مرد آباد کے نعرے لگا کر قوم کو ڈس انٹیگریٹ نہیں کر رہے، ان کے اتحاد کو نہیں توڑ رہے، یا مذہبی طور پر فرقہ بن کر ہم کوئی الگ سے مسجد نہیں بنا رہے۔ خاکسار تحریک اس چیز کی دائی ہے جس کا حکم ہوا تھا قرآن میں کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرو، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے ایک نظام، اور اس نظام کو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انٹروڈیوس کروایا تھا، اور وہ جو نظام انٹروڈیوس ہوا تھا این اسلامی اصولوں پر، اسی اسلامی اصولوں پر ہی خاکسار تحریک کے اس کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس کو علامہ مشرقی نے انٹروڈیوس کروایا ہے۔ یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی اس کتاب سے نکالا ہوا نظام ہے، اور نبی کی شریعت کے عین مطابق ہے، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عین مطابق ہے، جو اس نظام، اس موجودہ کرپٹ سسٹم آف گورننس کے مد مقابل ہے۔ اس وقت بھی تھی جب نبی اللہ نے یہ جد و جہد شروع کی اور ایک نظام کی بات کی، وہ جو نظام تھا اس وقت وہ بھی طاغوت کا تھا، ظلم کا تھا، جبر کا تھا۔ آج بھی ایسا ہی نظام یہاں لاگو ہے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں نبی اللہ نے جو دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے ایک نظام حکومت کی بات کی، ایک سسٹم آف گورننس کی بات کی، اسلامک سسٹم آف گورننس کی بات کی، آج ہم مسلمان اس سسٹم آف گورننس کو بھول چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آج بھی ہم انگریز کی دی ہوئی جمہوریت کو
نظام سمجھ رہے ہیں، وہ اس ڈس انٹیگریشن پر ہم ایک ہیں کہ ہمیں وہ نظام، وہ سیاسی نظام گلی محلوں میں بھی ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے، ڈیوائڈ کر رہا ہے اور اپنی حاکمیت قائم کر رہا ہے، اور اس حاکمیت پر قابض ہے وہ سرمایہ دار، وہ جاگیردار، وہ اشرافیہ کلاس۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، ہم ان ساری چیزوں کو سامنے لائیں، بتائیں، اور ایک حرکت و عمل شروع کریں اور کروائیں۔ اگر آج بھی خاکسار تحریک کی ان آوازوں کو نہ سنا گیا تو پھر سزا کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ سزا میں تو ہم ہیں اس وقت گرفتار کہ ہم ایسے جبری نظام کے تحت زندگیاں گزار رہے ہیں، ہماری چادر اور چار دیواریں محفوظ نہیں ہیں، کرپشن ہے، دہشت گردی ہے، بدماشی ہے، انڈر ورلڈ کی مافیاز ہیں جو پاکستان کو اندر ہی اندر کھاتے جا رہے ہیں۔ پاکستان وسائل سے بھرا ہوا ملک ہے، سونا یہاں پر ہے، چاندی یہاں پر ہے، تانبا یہاں پر ہے، پیٹرول یہاں نکل رہا ہے، کوئلہ یہاں پر نکل رہا ہے، پتہ نہیں کتنی زیر زمین اور معدنیات سے مالا مال یہ ملک ہے جو بلین اینڈ ٹریلین آف ڈالرز کا ہے، اور ہمیں آئی ایم ایف کے گھٹنوں میں 130 ارب ڈالر کے بدلے میں بٹھا دیا گیا، اور اس 130 ارب ڈالر کو اتنا بڑا بتایا جا رہا ہے، اور اس کو لے کر ہمارے اوپر ٹیکسز کی جو بھرمار ہے، جو حکومتی اس نظام کے تحت جو حکومتی سختیاں ہیں کہ صرف پاکستانی قوم کے لیے یہ قربانی کا وقت ہے۔ 75 سال سے تو قربانیاں دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اب کتنی قربانیاں دے؟ بچوں تک کو ہمارے گروی رکھ دیا گیا، 3 لاکھ سے اوپر ہمارا ہر ایک بچہ آئی ایم ایف میں گروی پڑا ہوا ہے، جو مر رہا ہے وہ بھی گروی ہے، جو پیدا ہو رہا ہے وہ بھی گروی ہے۔ ابھی کتنی قربانیاں دینی ہیں؟ جب ماچس کی ایک ڈبیا خرید رہے ہیں بھی تو ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں، ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں تو ٹیکس ادا کر رہے ہیں، بجلی استعمال کر رہے ہیں تو 1500 قسم کے ٹیکس ادا کر رہے ہیں، گیس استعمال کر رہے ہیں تو اس پر ٹیکس دے رہے ہیں، پیٹرول استعمال کر رہے ہیں تو اس پر گیس دے رہے ہیں، کھانا، چینی، آٹا، گندم، چاول جو خرید رہے ہیں اس پر ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو پھر یہ قوم ابھی تک ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، ہم تو سارے کے سارے ٹیکس نیٹ میں ہیں، بالواسطہ بلا واسطہ ہر طریقے سے ہم اس ٹیکس کو ادا کر رہے ہیں، اور یہ غنڈہ ٹیکس ہے۔ اس کے بدلے میں دوسرے ملکوں میں اتنا ٹیکس لینے کے بعد جو سہولیات دی جاتی ہیں، وہ سہولیات کوئی ہے جو پوچھے ان سے کہ کیا اس ٹیکس کے بدلے میں عوام کو کوئی سہولت ہے کہ اگر اس کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ مرنے جیسا ہو جائے تو کتنے منٹ میں حکومت کی ایمبولینس پہنچے گی جو اس کو کسی اسپتال میں پہنچا دے؟ اگر وہ پہنچ بھی جائے تو وہاں کوئی ڈاکٹر ہوگا، اس کے پاس فرسٹ ایڈ کا کوئی سامان، کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جس سے اس کی یکدم جان بچائی جا سکے، یا پھر اس کو اپنی جان بچانے کے لیے پھر اپنے گھر کے زیورات بیچ کر اپنا علاج کرانا پڑے؟ ہے کوئی گارنٹی؟ ہے کوئی ایسی نسبت، کوئی ایسا نظریہ، ایسا تصور کہ صرف قوم ہی قربانی دے؟ وہ اشرافیہ کلاس، وہ جاگیردار کلاس، وہ سرمایہ دار کلاس آج بھی ان ایوانوں میں بیٹھ کر اپنی مرضی کے بل پاس کرا کر اپنی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی مونوپولیز کو بنانے کے لیے یہ 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، 28ویں اور پھر آگے پتہ نہیں چل سو چل۔ We are very much condemn this system of governance۔ ہمارا کسی پارٹی سے، کسی اسٹیبلشمنٹ سے، کسی ذاتی طور پر کسی سیاستدان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اس نظام کو بدلنے کی بات کی جائے، اگر پاکستانیوں تم چاہتے ہو کہ پاکستان سلامت رہے، تمہاری نسلیں سلامت رہیں، تو پھر تمہیں ایک جدوجہد کرنی پڑے گی، اور وہ یہ جدوجہد نہیں بتا رہی خاکسار تحریک کہ حکومت کے خلاف بندوق لے کر کھڑے ہو جاؤ۔
اس کے خلاف اعلان جہاد کر دو، بغاوت کر دو۔ وہ جہاد جو ہوگا سب سے پہلے تمہارے اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے کہ تم اپنے اندر کی گندگی کو تو پہلے صاف کرو، اپنی تو اصلاح کرو۔ اس محلہ وار کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس کی بنیاد انفرادی اصلاح سے لے کر پھر آگے چلتی ہے اس معاشرے کی اصلاح کی طرف۔ ہم ایسی جدوجہد کا راستہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کو صحیح معنوں میں اس ملک کا اسٹیک ہولڈر بنائے۔ تم ایک ووٹ سے اس ملک کے اسٹیک ہولڈر نہیں بن سکتے، یاد رکھنا میری بات۔ یہ نظام صرف تمہیں ایک ووٹ دینے کا حق دیکھتا ہے، باقی تمہارا اس کے بدلے میں تمہیں کچھ بھی نہیں دیتا۔ اور اس ایک ووٹ کے اندر بھی کرپشن گھس گئی ہے، اور اس کرپشن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو سک رہے کہ تمہارے دل پھٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، تمہاری نیتوں کو پورا گندا کر دیا گیا ہے، تم ایک دوسرے پر یقین کرنے کے قابل نہیں رہے۔ ہر صوبہ اس میں بیٹھا ہوا اس کا نظام، اس کے لوگ ایک دوسرے سے حقوق کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، لیکن فرض ادا کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ سچائی سے، ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دہی دو، حقوق تمہیں ملتے چلے جائیں گے۔ یہ ملک بہت بڑا ہے، یہ تمہیں پال سکتا ہے۔ تم اس وقت 25 کروڑ ہو، لیکن اگر 50 کروڑ بھی ہو جاؤ تو تمہیں یہ ملک، اس کے وسائل تمہیں پال سکتے ہیں۔ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، اپنے اثاثہ جات بیچنے کی ضرورت نہیں۔ سب بک رہا ہے، سب بک رہا ہے۔ پاکستان فار سیل۔ ایسے ملک نہیں چلتے، ایسے آزادی نہیں چلتی۔ اسی لیے خاکسار تحریک اس نظام کی طرف آپ کو لانا چاہتی ہے، اس سسٹم آف گورننس کی طرف آتی ہے۔ یہی میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ نوجوانوں، ہوش کا دامن پکڑو۔ آج سے 25-30 سال پہلے جو نوجوان تھے آج ان کے سر چٹے ہو گئے، وہ ہمارے ورگے ہو گئے، ہمارے جیسے ہو گئے، آج اپنا سر پیٹ رہے ہیں کہ اس جمہوریت نے ہماری تو ستیہ ناش مار دی، ہماری جوانی کھا گئی، ہماری صلاحیتیں کھا گئی، ہمارا مال و اسباب کھا گئی۔ کا میکینزم بنو گے تو پھر تمہارا اللہ حافظ، پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہیں۔ تمہیں اللہ نے جو قانون بتایا تھا، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کا جو نظام بتایا تھا، تم اس سے آج ہزاروں میل، لاکھوں میل دور جا آزمائشوں سے گزر کر اس دین کو غالب کیا، قربانیاں دی، تو آج تمہیں پلیٹ میں تو سج کر کوئی چیز نہیں ملے گی، تمہیں بھی نکلنا پڑے گا اس دین کی سربلندی کے لیے، اس عالمی غلبے کے لیے۔ اس کی شروعات اپنے گلی محلوں سے کرنی ہے۔ اس نظام کے کھڑے کرنے کے لیے تمہیں نکلنا پڑے گا۔ اسی لیے خاکسار تحریک جو آپ کو نظام بتا رہی ہے، یو کین concentrate it and بتانا اور سمجھنا ہے کہ وہ نظام کیا ہے۔ میں بیٹھا ہوں، میں 34 زیلدہ روڈ اچھڑا لاہور میں مزار مشرقی پر، جو خاکسار تحریک کا مرکزی دفتر ہے پچھلے 100 سال سے، مزار مشرقی 34 زیلدہ روڈ اچھڑا لاہور۔ اس کے علاوہ کوئی مرکزی دفتر پاکستان میں نہیں ہے، یہ لکھ لینا۔ ہر اصل کا نقل بنتا ہے، تو خاکسار تحریک کی بھی نقل آپ سے ٹکرا سکتی ہے، لیکن کنفرمیشن صرف خاکسار تحریک کی مزار مشرقی 34 زیلدہ روڈ اچھڑا لاہور ہے۔ اور یہی وہ مرکز ہے جہاں سے اس نظام کا 1931 میں انگریز کے خلاف آغاز ہوا تھا، اور آج بھی وہی مرکز، وہی نظام، وہی خون مشرقی آپ کو اس نظام کے بارے میں بریف کر رہا ہے۔ میں خون مشرقی ہوں، علامہ مشرقی کا پوتا ہوں میں، اور اس وقت قیادت خاکسار تحریک کی میرے کندھوں کے اوپر ہے۔ اور اسی چیز کو سمجھتے ہوئے آج میں نے یہ وردی پہن کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں
کہ اٹھنا تمہیں پڑے گا. ان دو ہاتھوں سے انقلاب نہیں آئے گا. جب سب مل جائیں گے تو پھر کوئی تبدیلی لا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ایک نظام پہلے سے اس پر تمہیں ٹرینڈ ہونا پڑے گا. یہ زندہ باد مردہ باد اس طرح کے جلسے جلوسوں سے انقلاب نہیں آتے. معاف کرنا، یہ دھوکہ ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے. ایک منظم آرگنائزڈ اسٹرگل کی ضرورت ہے. جتنے بھی دنیا کے انقلاب پڑھو گے، اس کی لیڈرشپ نے ایک کٹھن آزمائش، ایک کٹھن جدوجہد، ایک بے پناہ قربانی کے بعد اپنے ملکوں میں، اپنے علاقوں میں انقلاب لائے. تو پھر یہ جمہوریت کسی انقلاب کی کوئی گارنٹی نہیں دیتی. جمہوریت کے ذریعے سے کوئی انقلاب دنیا میں برپا نہیں ہوا. کوئی سیاسی جماعت انقلاب نہیں لائی. یہ لکھ لو، انقلابی تحریکیں، جماعتیں ہی انقلاب لاتی ہیں. نظریہ انقلاب لاتا ہے، آئیڈیالوجی انقلاب لاتی ہے. سیاسی پارٹیاں، سیاسی پارٹیوں کے لیڈر انقلاب نہیں لاتے. دے ورک the best interest of their party. وہ اپنی پارٹی، اپنی جماعت، اس کے اقتدار کے لیے لوگوں کو انقلاب کا بھی دھوکہ دیتے ہیں، ایک ریولوشن کا دھوکہ دیتا ہے. ریولوشن سیاسی پارٹی نہیں لاتی. یہ جب سے جمہوریت آئی ہے اس کا پورا پچھلا ریکارڈ چیک کر لیں کہ اس نے کبھی کوئی انقلاب برپا نہیں کیا. اس کے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہی نہیں. اور جنہوں نے اس سیاست کو، اس مغربی سیاست کو دنیا میں رائج کروایا، وہ کوئی انقلابی لوگ نہیں تھے. ایسا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی انقلاب آئے وہ اسی جمہوریت، اسی نظام، اسی بادشاہت اور اسی ساری چیزوں کے خلاف اپنا نظریہ لے کر آئے، اپنی آئیڈیالوجی لے کر آئے. اور خاکسار تحریک بھی ایک آئیڈیالوجی رکھ رہی ہے، ایک فکر رکھ رہی ہے، اور وہ فکر ویری مچ کنیکٹڈ وتھ اللہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کوئی فرقہ نہیں، ہم کوئی پارٹی نہیں ہے. ہم اس نبوی اسلام کو پھر سے دنیا میں غالب کرنے کی ایک منظم تحرک ہے، تحریک ہے. اس لیے اس چیز کو سمجھنا ہے، اور یہ میں اکثر تمہیں بھی بتا رہا ہوں، تم بھی اپنے دماغوں کو درست کر لو. اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اپنی آخرت کو خراب مت کرو، نکل جاؤ خاموشی کے ساتھ. اللہ کے خلاف تم کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ مرکز ہے، اس سے نکل کر جو جائے گا، اپنا بیانیہ بنائے گا، اس کو اللہ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ اٹل حقیقت ہے. میری کسی سے کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، میری کسی پولیٹیکل پارٹی سے جنگ نہیں ہے، کسی پولیٹیکل لیڈر سے نہیں ہے. جو خاکسار تحریک سے نکل کر خاکسار تحریک کا بیج اور وردی پہن کر گھوم رہا ہے، میری ان کسی بھی شخص سے ذاتی کوئی نہ جنگ ہے، نہ کوئی اناد ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا پروگرام ہے. یہ اللہ کے پروگرام کو مشرقی رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا ہے. اس میں جمہوریت کا آمیزہ تم نہیں ڈال سکتے، اپنی کوئی نئی سوچ اس کے اندر نہیں ڈال سکتے. کیا قرآن کو بدل سکتے ہو؟ اتنی طاقت رکھتے ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو کہو کہ یہ تمہارا نظام غلط ہے؟ تم مجھے کہتے ہو کہ اس میں اصلاحات لاؤ. اللہ کے دین میں کون سی اصلاحات آ سکتی ہیں؟ یہ ایک ڈائنامک پروگرام ہے. تم سمجھ نہیں پا رہے، تمہاری عقلوں میں نہیں آ رہی بات، اسی لیے تم اس جمہوریت کے طریقہ کار کو سامنے رکھ کر خاکسار تحریک کے طرز عمل کو بدلنے کے لیے کہتے ہو. ناٹ ایٹ آل. یہ اٹل آئین الہی ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے.
یہ نظام ہے. اسی نظام کے تحت وہ عرب کے لوگ نبی اللہ کے بعد بھی 22 لاکھ مربع میل تک چلے گئے، اور جب تک اس نظام کو پکڑے رہے وہ ایک لڑی میں پروئے رہے. اللہ ان کا مددگار بنا رہا. جس دن انہوں نے تفرقہ شروع کیا، آپس میں لڑنا شروع کیا، ان کی ہوا اکھڑ گئی. تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی تحریک ہے. اس میں تفرقہ ڈالو گے تو پھر روز محشر اللہ کو جواب دو گے. میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ میری کوئی ذاتی جنگ ہے تم سے، نہ میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، نہ میں تم پر بات کرتا ہوں. میں نے جب بھی بات کی ہے، میرے ساتھی میرے گواہ ہیں کہ میں نے جوڑنے کی بات کی ہے. لیکن یہ صرف یہ کہا ہے کہ مرکز سب سے معتبر ہے. مر جانا ہے اس نے بھی، تمام تم نے بھی، خاص سارو تمہاری بات کر رہا ہوں، تم سے پہلے اور مجھ سے پہلے بھی ایسے کئی سورما آئے جنہوں نے بڑے دعوے کیے اس تحریک میں، ایک تحریک قائم کرنے کے. وہ بھی آج اپنی قبروں میں داخل ہو کر اپنا جواب دے. اس جواب دہی سے بچنے کے لیے اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر اس مرکز اور اس میں مرکز میں بیٹھی ہوئی قیادت کے آگے سر تسلیم خم کرو، نہیں تو پھر اس چیز سے خاموشی اختیار کرو. وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. باقی تمہارے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے. میں تم میں بھی بیٹھ کر دیکھا ہے، میں نے تمہاری آئی کیو لیول کو بھی چیک کیا ہے، تمہاری علمی سوچ کو بھی میں نے تول کر دیکھا ہوا ہے. ایک ایک کے ساتھ شروع سے لے کر 14 سال سے لے کر میں تم ہر ایک کو یہاں پر بٹھا کر آزمایا ہے، اور خون مشرقی کی اس آئی کیو سے تمہیں ٹیسٹ کیا ہے. یو آر فیل ٹو ڈیلیور اینی تھنگ. تم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تم کو آج کو تصور، وہ استغلاف الارض کا پورا نظام، وہ سسٹم، وہ تمام قرآنی فلسفہ، یو آر فیل ٹو ڈیلیور. نوبڈی کین. راتیں لگائی ہیں میں نے راتیں لگائی ہیں تمہارے ساتھ، تمہیں سنایا بھی ہے، تمہاری سنی بھی ہے، اور جب سنی ہے تو وہ ٹائیں ٹائیں فش نکلی ہے. میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا. میں نے اپنا کوئی ازم نہیں اس تحریک میں انجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا. میری ریسرچ ہے، 14 سال کی ریسرچ ہے اس خاکسار تحریک پر. میں نے اس کی ہک نک کو سمجھا ہے. یہاں تو یہ تک کہا گیا کہ مشرقی کی جدوجہد خاکسار تحریک ایک الگ پلیٹ فارم ہے، ایک الگ اس کا سوچ ہے، اور اس کی جو لکھائی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. یہ ان کا کبھی جوڑ ہے ہی نہیں، نہ ہی کبھی تھا. میں کہتا ہوں کہ وہ فکر جو تذکرہ میں بیان ہوئی وہی خاکسار تحریک کا عملی حکمت عملی تھی. دین کو غالب کرنے کے لیے جو فارمولیشن آف کانسیپٹ تھا تذکرہ میں، اس فارمولیشن آف کانسیپٹ کو عملی طور پر خاکسار تحریک میں نافذ العمل کیا گیا. وہ 10 پرنسپلز آف قرآن فار دا رائز آف دا نیشن کا جو پورا فارمولیشن تھی وہ لا کر خاکسار تحریک کی صورت میں خاکسار کے 14 اصول اور 14 نکات، 24 اصول اور 14 نکات میں بیان کر دیے گئے. اور پھر خاکسار کو سیدھا صف کیا گیا، اس کے کندھے پر اس کی انا کو لکھا گیا، اشارات کو لکھا گیا، دستور العمل بنایا گیا، 24 اصول لکھے گئے، 14 نکات لکھے گئے. محلے میں اس نظام کو کھڑا کرنے کے لیے جماعت کا اجرا کیا گیا. اور اب تم کہتے ہو کہ یہ خاکسار تحریک دقیانوسی ہے، اللہ کا بتایا ہوا قانون غلط ہے، تو پھر مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں. لیکن اللہ کو تمہیں جواب دینا ہوگا. روز آخرت فیصلہ ہوگا.
यकीनी तौर पर होगा। और आज के दौर को लेकर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूंगा। आज चुप हूं, लेकिन उस वक्त चीख चीख कर अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाऊंगा कि फैसला का दिन है, आज फैसला कर दे। इसीलिए जो मेरी तहरीक में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनकी कोशिशों काविशों को अस्करी सलाम पेश करता हूं कि वो नामसाइद हालात में भी तहरीक के साथ, फिक्र के साथ, आइडियोलॉजी के साथ उस मोहल्लावारी निजाम के लिए मेरे साथ, मेरे दाएं मेरे बाएं खड़े, बिला खौफ और खतर खड़े हैं। सलाम है उनकी जिद्दोजहद पर, उनकी सच्चाई पर, और वो बहुत कलील तादाद है, लेकिन वी आर वेरी मच कमिटेड टू दिस आइडियोलॉजी। वन डे वी विल डिलीवर दिस प्रोग्राम